اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے جی سورۃ الحج. سورۃ الحج کے بارے میں جو ایک رائے آتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. ایک جو اس کے اندر انداز ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی صورت نہیں بلکہ یہ مکی صورت ہے. وہ کیسے رائے ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت جو ہے وہ ابھی کر لیتے ہیں. اس میں جہاد کے قتال کے احکامات بھی موجود ہیں اور یہ دونوں جو ہے یہ مدنی صورتوں کے مضمون ہیں. اس کے علاوہ اس کی بعض آیات کی سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، وہ آلریڈی ایک مدنی صورت ہے. اسی طرح اس کی کچھ آیات جو ہے وہ مفسرین کرام کی یہ رائے ہے کہ یہاں تو یہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی یا مدینے پہنچنے کے فوری بعد نازل ہوئی، اور انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے دوران مطالعہ تو اس کی ہم نشاندہی بھی کریں گے. تو اس لیے یہ آیات جو ہے وہ پھر مکی آیات سے تھوڑی سی مختلف ایک انداز ہے، ان کا اسلوب مختلف ہے. لیکن کافی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت نہیں. اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی توقف کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے. یہ جو ایک چیز ہم نے نا ابھی اپنے ذہن میں فوری طور پہ کلیئر کر لینی ہے. ایک چیز ہے الساعہ اور ایک چیز ہے القیامہ. ہمارے ذہن میں فوری طور پہ جو چیز آتا ہے نا، جو ورڈ آتا ہے وہ قیامت آتا ہے. جو قیامت کا تصور ہمارے ذہن میں وہ قیامت نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں ساعہ ہے. اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں اس بات کو. جب پہلا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، پہلا سور، تو دیٹ وڈ بی الساعہ، وہ ساعہ ہوگی، پہلا سور جس وقت پھونکا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد پھر اس میں مختلف روایات ہیں. کوئی کہتے ہیں 40 دن کے بعد، کوئی کہتے ہیں 40 کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد، واللہ اعلم. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. وہ جو دوسرا سور ہے وہ ہے القیامہ. قیامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. ہم قیام کرتے ہیں نا، نماز کے اندر قیام کرتے ہیں، کھڑا ہونا. تو الساعہ جو ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جس وقت وہ زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، دنیا لپیٹ دی جائے گی، سسٹم انبیلنس ہو گیا، وجومیہ الشمس والقمر، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، تباہی اور بربادی آ جائے گی، زمین دھماکے سے پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے جھمکے ہوئے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ سارا منظر الساعہ کا ہے. جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اب سارے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. دیٹ وڈ بی القیامہ، وہ قیامت ہوگی. ہمارے ذہن میں جو قیامت سے فوری طور پہ ذہن آتا ہے تو وہ الساعہ کا بیسیکلی آتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی الساعہ کا ذکر کیا. یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم مرد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس آیت کو عورتیں ہم مردوں سے کہیں بہتر طریقے سے، بہترین انداز سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو جب فیڈ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو بھلے وہ خود جتنی مرضی بیمار ہو، بھلے وہ خود جتنی مرضی پینک ہو، 3:30 بجے بھی رات کو اٹھ کے جب بچہ روتا ہے تو کون گلے لگاتا ہے اس کو؟ ماں لگاتی ہے، باپ نہیں لگاتا. بلکہ اگر وہ 20 منٹ بچہ زیادہ رو رہے نا تو باپ تنگ آگے کہہ ہی دیتا ہے ایک دفعہ، اس کو کیا مصیبت ہے، کیوں نہیں یہ چپ کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو ایک ماں کی ممتا کا جو معاملہ رکھا ہوا وہ زیادہ رکھا. مرد کے اندر بھی ہے، باپ کی شفقت والا معاملہ ہے، لیکن جو بچے کے ساتھ ممتا کا معاملہ، محبت کا معاملہ ماں کا ہے، وہ باپ کا نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں، پھر ماں، پھر ماں، اور پھر باپ. یہ گریڈیشن اسی وجہ سے رکھی ہے. تو جہاں پر وہ عورت بچے کو دودھ پلانا بھول جائے. اچھا، پھر وہ جو دودھ پلانے سے پہلے کی کنڈیشن ہوتی ہے، جب وہ پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ خاتون کتنا اپنے آپ کو کن چیزوں سے روک کے رکھتی ہے. وہ جو ہیل والی جوتی ہوتی ہے پہنی چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی چوائس کی قربانی دیتی ہے نا. آپ وہ بے شک وہ خاتون آگے خاص سورہ نور میں ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے پردے کے معاملات کو، لیکن وہ خاتون جتنی مرضی فیشنیبل ہو، جس طرح کا مرضی اس نے اپنا اٹائر اپنا اپنانا ہو، لیکن اس بچے کی ایک اپنے ساتھ جڑنے کی حیثیت سے وہ اس کے جو فیشن والا ہوتا ہے وہ بھی معاملات متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ
حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، مطلب ان کو اب اس وقت اس پریگنینسی کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار یہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، بلکہ وہ بھی گر جائیں گے اس خوف سے، اس الساعہ کے زلزلے کی وجہ سے۔ یہ وہ کلائمیکس ہے کہ جس بات کو عورتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے جو انہیں بدحواس کر دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کے بعض نام نہاد مذہبی اسکالر جو ہے اور دانشور بھی اسی آیت کا مصداق ہیں۔ کس انداز سے؟ وہ مغربی تہذیب سے، مغربی سوچ سے عملی طور پہ اس درجے متاثر ہو جاتے ہیں، اس درجے مرغوب ہو جاتے ہیں، انسپائریشن ویلیو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بس وہی ہوتا ہے مستند ٹھہرا ان کا فرمایا ہوا، بس جو انہوں نے کہہ دیا بھی وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کو پتہ ہے، جو ان کی ریسرچ ہے، وہ یہاں پر تو کسی کو بھی نہیں پتا، وہ ایک انداز آ جاتا ہے۔ اور اس نظریات کے پرچار کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے حدیث کی نفی کر جاتے ہیں۔ اور حدیث کی نفی کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ یہ اس دور کے لیے تو ریلیونٹ تھی، قرآن تو آج کے دور کے لیے بھی ہے، حدیث صرف اسی دور کے لیے ریلیونٹ تھی، تو اس وجہ سے ہم حدیث کی ضرورت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور یہی وہ پھر انلائٹنگ ماڈرنائزیشن کی فلسفی سامنے آتی ہے کہ اسلام کے احکام جو ایک خاص وقت کے لیے کافی تھے، ہمیں ان کو دوبارہ سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ قصاص کے معاملے کے اندر، دیت کے معاملے میں عورت کو نیچے کیوں رکھا ہوا ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ عورت کے اوپر پردے کتنی پابندیاں کیوں رکھی ہیں، ہمیں ذرا اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ عورت کے ساتھ یہ جو وراثت کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی اتنی کمی کیوں ہے۔ اس قسم کی باتیں پھر نکل کر سامنے آتی ہیں۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے ان کے بارے میں، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ نیا زمانے اور آپ ہم سے 1400 سال پہلے کی حدیث کی بات کرتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کوئی نئی بات کریں۔ یہ اس فینومینا کی نفی کی گئی ہے۔ آپ کتبہ علیہ انہ من تولاہ، شیطان کے بارے میں یہ طے پا چکا ہے کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، تو وہ لازماً اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو غور کرو ہم نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، ثم من علقۃ، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر ایک لوتھڑے سے جو کبھی کامل ہوتا ہے اور کبھی نامکمل ہوتا ہے۔ لنبین لکم، ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم پر اپنی قدرت اور حکمت کو اچھے طریقے سے واضح کر دے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ جو مضمون جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہے، یہ کلائمیکس ہے اس کا سورہ مومنون کا پہلا رکوع۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہمارا جب سورہ مومنون کا رکوع آئے گا اس میں ہم اس کو مزید آج کی ٹرمینالوجیز کے حساب سے مزید کھول کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم اس کو ایک وقت معین کے لیے جیسے چاہتے ہیں رحم میں ٹھہراتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ بالآخر تم اپنی پختگی کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے کچھ تو بلا لیے جاتے ہیں بڑھاپے سے پہلے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جبکہ تم میں سے کچھ رذیل عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نباتاتی سائیکل جس سے ہوتا ہے نا، نباتاتی سائیکل کیا ہوتا ہے جی؟ زمین مردہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی، زمین کے اندر پانی آیا، اس کے بعد سبزہ نکلا، پھر آپ نے کو فصل کاشت کی، پھر اس کے بعد وہ چورا چورا ہوگی، پھر اگلی فصل۔ اسی طریقے کے ساتھ انسان کی زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 25 سال کے لیے، کوئی 30 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 80 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے۔ لیکن رذیل عمر کیا ہے کہ جس وقت انسان اپنے کسی فائدے کا نہ رہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اپنے وقت کو بڑے اقتدار والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ بیچارے کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے چل ہی نہیں سکتے، کوئی صحیح طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہینڈی کیپ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس ناکارہ ترین عمر کو پہنچا دیتے کہ انسان اپنے آپ کو خود چلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو خود بٹھا نہیں سکتا، بالکل وہ ایک کسی کے اوپر آپ لائبلٹی بن جائے۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ایک اجر بھی رکھا ہے کہ اولاد کی صورت کے اندر کہ ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کماؤ۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا،
سب کچھ جاننے کے بعد جیسے کچھ بھی جانتے نہ ہوں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم زمین کو بنجر پاتے ہو. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ لیکن جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ اچانک لہلہانے لگتی ہے, اٹھنے لگتی ہے. بالکل وہ نباتاتی سائیکل کی بات آ گئی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر طرح کی سرسبز و شاداب چیزیں اگاتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے, ایک حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز کے اوپر مکمل اور کامل قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور یہ بھی کہ اللہ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. یہ سب کچھ کس لیے سمجھایا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے سمجھانے کا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, یدوں نے گھڑی عمر کی ایک اور ہے کٹا دی. اور ہم جب ہماری گھڑی کٹ رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ٹھیک ہے, ہم پھر جب گھڑی کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پورے محلے کو بلا کر ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہماری گھڑی ہے کم ہو گیا, آؤ خوشیاں مناؤ. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اور آپ جب یہ بات کریں تو اس میں کہیں گے پکا مولوی ہو گیا, یہ خوشیوں کا قاتل بن گیا, یہ اپنے بچوں کی خوشیاں بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی روشن الہامی کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ثانیہ اطفی گمن کرتے ہوئے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم انہیں جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک ان سے کہا جائے گا یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا. وان اللہ لیس بظلام للعبید اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف کچھ لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اگر حالات اچھے ملیں تو وہ مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اور اگر پہنچے انہیں کوئی آزمائش تو فوراً اپنے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں. مذبذبین بین ذالک کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر, پل میں تولا پل میں ماشا, گھڑی کے پینڈولم کی طرح یہ کرتا ہوں. بڑا پیارا شعر ہے جس کا وہ دوسرا مصرع ہے نا, کعبہ مجھے کھینچے ہے تو کلیسا میرے پیچھے. پہلا شعر میں پہلا مصرع ذہن سے نکل گیا. میں بڑھاپے کے اثار آ گئے ہیں بھائی صاحب ہیں کہ پہلے مصرع بھول گئے ہم الحمدللہ. تو جان و مال کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی کو کرنا چاہتے ہیں. جان اور مال کو محفوظ رکھتے ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاف. اللہ تعالیٰ کو اپنا جو بندہ مومن ہے اللہ کو چاہیے کہ وہ جان اور مال ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے نکل پڑے اور اللہ کی جو مقابلے میں جو باطل قوتیں ان سے ٹکرا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن تو اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ وہ دنیا میں بھی نامراد ہوئے اور آخرت میں بھی. ذالک هو الخسران المبین اور یہی تو ہے کھلا خسارہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی نفع. ذالک هو الضلال البعید یہی تو ہے جو پرلے درجے کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جن کا ضرر بلا شبہ ان کے نفع سے قریب تر ہے. لبیس المولا و لبیس العشیر کیا ہی برے کارساز ہیں اور یہ کیا ہی برے ساتھی ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اللہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا. کس میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار ریزیڈینشل گارڈنز میں, فارم ہاؤسز میں, پینٹ ہاؤسز میں جن کے درمیان سے ندیاں بہ رہی ہوں گی, نہریں بہ رہی ہوں گی. جیسے گلگت سکردو جاتے ہیں یا جیسے وہ آپ جو صحیح پلینز دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جناب چھوٹے پانی کی جھیل آ گئی ہے, بڑا پانی آ گیا, اب یہ تتا پانی آ گیا تو یہ آ گیا, درمیان میں سے نہر جا رہی ہے, درمیان میں سے جا رہی ہے اور آپ سامنے وہ پوری پلیٹوں موجود ہے. اس طرح کے باغات ہوں گے جو انسان کی ملکیت اور اس کے تصرف میں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جلنا منہم اللہ ہمیں بھی وہ ریزیڈینشل گارڈنز عطا فرمائے. ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے.
من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ آسمان کی طرف رسی ٹانگے، پھر جو کچھ بھی کرنا ہو کر گزرے۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی کسی کوشش سے اس کا غم و غصہ دور ہوتا ہے۔ آج ہمیں بڑے ایسے فینومینا والے، بڑی ایسی سوچ والے، وہ جی اللہ کو میرے ساتھ ہی یہ کرنے کی ضرورت کیا، ہائے کیا جاتا تیرا کیا بگڑتا کچھ روز نہ جاتا اگر عارف ہی، وہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ اللہ کو میرے ساتھ ہی کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور بھی تو اتنے تھے نا کہ میرے ابو جو اس ٹائم کے اوپر چلے گئے، ہائے میں کیا کروں، میں تو لٹ گیا برباد ہوں گیا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے پھر کرو جو کرنا، رضائے رب پہ راضی رہی، حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں ہم قرآن مجید کو واضح آیات کی شکل میں نازل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جہاں تک مسلمانوں، یہودیوں، صابیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکین کا تعلق ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ علم تری ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں زمین اور آسمان کے سب بسنے والے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج چاند اور ستارے، والجبال والشجر والدواب، نیز پہاڑ درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اگرچہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ اس سیشن کے بعد سب سے پہلے ہم سجدہ کریں گے، آپ نے یاد دلا دینا، جزاک اللہ خیر۔ حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، پس کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر به ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی جلدیں اور آنتیں گل جائیں گی۔ ولہم مقامع من حدید، اور انہیں مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، ہر دفعہ جب وہ شدت غم سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اسی جہنم میں واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ریزیڈنشل گارڈنز کے اندر۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں وہاں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج یہاں پر سونا جو ہے وہ مرد کو اجازت نہیں ہے، وہاں پر سونا پہنایا جائے گا، اور وہ کیسے ہی سونا ہوگا، اس دنیا کے سونے سے کتنا بیش قیمت۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی بہترین بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں خوبیوں والے اللہ کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور اس حرمت والی مسجد کی زیارت سے بھی۔ اب اگر یہ ہجرت کے فوراً بعد آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے اندر جب جانے کی کوشش کی جائے گی، عمرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کرنے نہیں دیا جائے گا، تو اب اشارے کیے جا رہے ہیں۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جن کو ہم سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے۔ آج کے دور میں یہ بڑی کڑوی گولی ہے، دوبارہ سنیے، اس حرمت والی مسجد کی زیارت سے بھی، الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، بالکل برابر، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں خواہ وہ باہر سے آنے والے۔ حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح پوری امت کا حق ہے، حرم کی سرزمین کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا۔ آج کرے نا یہ بات، جن کو تکلیف ہوگی، یہاں پر بھی تکلیف ہوگی لوگوں کو جن کو وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، بڑی، اور اس کے اوپر آج بیٹھ کے رستے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک طریقے سے امت کی امانت ہے. آپ اگر اس جگہ کے کسٹوڈین بن گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں. اور اب دیکھیں کس طرح نکالے جا رہے ہیں پیسے. کتنے میں ہوا کرتا تھا آج سے 10 سال پہلے حج، اور اب کتنے میں ہو رہا ہے. عمرہ کتنے میں ہوا کرتا تھا. ٹوریزم انڈسٹری بنا دیا گیا اس کو. اور پھر کس طریقے کے ساتھ وہاں پر وہ جو قریب کی دکانیں ہیں ساری، ٹھیک ہے، ڈبل سے 50-50 100-100% زیادہ قیمتیں ہوتی ہیں وہاں پر. بحثیں کیوں ہوتی ہیں؟ حالانکہ وہاں پر تو کھپت سب سے زیادہ ہے. ادھر تو ہول سیل مارکیٹ ہونی چاہیے، مزید قیمتیں نیچے ہونی چاہیے. ادھر ٹیکسیشن ہے، وہاں پر پیسے کمائے جاتے ہیں، وہاں سیزن لگتا ہے ان کا. پھر بھی وہ انہوں نے کچھ نہ کہو جی، ان کو کچھ نہ کہو. سورہ توبہ اگر پڑھ لیں ہم، یہی کہتے تھے سورۃ رسول اللہ کے ساتھ علیہ دینی، ان کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں. بارہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور ہر اس شخص کو جو اس میں زیادتی کرتے ہوئے حق سے منحرف ہونا چاہے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. تسلط بات کی اس اعتبارات سے مضامین کا ایک تسلسل آپ کو یہاں پہ ملے گا. 2 رکوع یہاں پر مل رہے ہیں آپ کو حج کے مناسک اور برکات کے، اور 2 رکوع ہمیں سورہ بقرہ میں ملے. تو سورہ بقرہ جو ہے وہ حج کے فوراً بعد، ہجرت کے فوراً بعد، اور سورہ حج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے یا دوران ہجرت. تو اب دیکھیے وہ مضامین کا ایک تسلسل جو ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے حج کے مناسک. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور بہت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبے کی جگہ کو مقرر کر دیا تھا. اللہ تشرک بی شیئا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَطَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کروا، حج کی منادی کروا. یاتوک رجال وعلی کل ضامر، لوگ تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور کمزور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق، اور جو دور دراز گہری بات جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو کمزور نازار خستہ حال ہے ان کو بھی کھلاؤ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، پھر وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں. وَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں. حج کرنے والوں کے لیے 10 ذی الحج کو 4 افعال کرنے ضروری ہوتے ہیں. وہ افعال کریں گے تو حج کی تکمیل ہوتی ہے. اس میں سے نمبر 1 رمی، نمبر 2 نہر یعنی کہ قربانی کرنا، تیسرا حلق اپنے سر کے بالوں کو کٹوانا. محلقین رؤوسکم ومقصرین، سورہ فتح کی آخری رکوع کی پہلی آیات میں اسی طرف اشارہ ہے. پھر نہر اور حلق کے بعد احرام کو کھولنا، پھر نہا دھو کر طواف زیارت کے لیے جانا. اللہ سے دعا کریں ان راتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو ابھی تک توفیق نہیں دی وہاں پر جانے کی، اللہ ہم اس گھر کی توفیق دے. اللہ ہم سے یہ جو ایک فرض ہے ہمارے اوپر، جب ہماری استطاعت ہوگی تو حج کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے اللہ ہمیں بلائے، اور بار بار ہم جائیں وہاں. لیکن ایک طرف صلاح الدین ایوبی کا بھی قرضہ نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی میں حج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کروسیڈ وارز کی وجہ سے نہیں کر سکتے، صلیبی جنگوں کی وجہ سے نہیں. یہ بھی ایک اسلام دین کا پہلو ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. ہمیں بندہ مومن کی شخصیت جو بڑی معتدل ہوتی ہے، بڑی میانہ روی والی ہوتی ہے. اس کو سمجھ لگتی ہے کہ اس وقت وقت کی ضرورت کیا ہے. آج اس وقت جو ہے وہ وقت کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. غالب یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ،
اور جو کوئی اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، بغیر اللہ کے ساتھ شرک کیے یکسوئی سے اس کی بندگی کو کرتے ہوئے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندے اچک کر لے گئے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے دور دراز کسی مقام پر پھینک دے۔ ذالک، یہ رہی شرک کی حقیقت۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو ایسا کرنا دلوں میں خدا خوفی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو شعور ہے وہ انسان کے دل میں آ جائے، ہر وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں کہ یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کے صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لیکن ہر وہ چیز جس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بندگی کا شعور جو ہے وہ انسان کے دل میں آ جائے، وہ اللہ کے شعائر۔ اور آج ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، کیا شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے؟ روزوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ جنت دوزخ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ وہ جی ہم پاکستانی تو اتنی ایڈونچرس قوم ہے کہ ہم تو ایک دفعہ اگر دوزخ کا بھی ہم کہیں ذرا چکر لگا کر آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں دوزخ میں اللہ نے کیا رکھا۔ یہ کون باتیں کرتے ہیں؟ یہ لطیفے ہمارے نہیں۔ تو جی ہمارا تو ایسا ہے کہ شیطان نے جو ہے نا وہ ایک چکر لگایا، اس نے کہا کہ یار یہ پاکستانی جو ہے نا یہ تو ان کو میں نہیں ٹھیک کر سکتا، تو شیطان بھی جو ہے نا وہ ہمارے سے آگے بڑا کرپشن بنا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ باتیں آتی ہیں کتنے؟ اور یہ نماز بھی سارا اسلام نہیں ہے، اسلام میں نماز ہے، نماز میں سارا اسلام نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی نفی کرتے ہیں؟ یہ وہ رویے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم نے اصل میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ تو جوڑا نہیں۔ اس طرح کے نظریات کے اوپر اگر آپ سلام کرتے کسی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت الحلال ودوزخ الحرام وقیامت الکریم، یہ کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے؟ تو کہ اللہ حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ جب ملو گے دوسرے کو سلام دو، رحمت دی، اچھی دعا دو، اور جب لوٹاؤ تو یہاں اتنی ہی دعا ہو یا اس سے بہتر ہو، اور جب اس کو لوٹاؤ تو یہاں اس سے بہتر ہو یا پھر کم از کم اتنی ہو۔ یعنی کہ سمجھ یہ لگی کہ اگر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو اب بہتر یہ کہ آپ خالی وعلیکم السلام لگے، بلکہ یا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ پہلے ہی آپ کو رحمت بھی بھیجے، برکات بھی بھیجے، تو آپ اتنی ہی رکھیں۔ اور ہم کون سا سلام لکھتے ہیں؟ اے او اے، اے او اے، اے او اے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اس کا وعلیکم السلام ہوتا ہے ڈبلیو اے، واہ، یا پھر ایک اور اسلام ہوتا ہے ڈبلیو ایس، یا پھر کوئی تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا تو ڈبلیو اسلام۔ ٹھیک ہے، نہ لکھو نہ لکھو، یہ کوئی میں اس پہ فتویٰ نہیں دیتا، لیکن ویسے کروں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اب تو ہمارے معاملہ ہی اور ہو گیا۔ ایک دفعہ میسج آیا KHH، کون کی نبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حال ہے؟ KHH، تو آگے سے جواب دوسرے ایک اور جو ہوتا ہے FN، فائن۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنی شارٹ ہینڈ رائٹنگ کہ مطلب سبحان اللہ، اردو لکھنی بھول گئی ہے۔ بچے بڑے فخر سے بتاتے ہیں، مائیں فخر سے بتاتے ہیں اردو نہیں پڑھ سکتا۔ فخر کی بات ہے، تو مرنے کا مقام میرا خیال ہے مناسب لفظ ہے، اس پہ فخر کی بات ہوئی۔ اپنی قومی زبان نہیں پڑھ سکتے، اور اگر اردو نہیں پڑھ سکتا تو پھر عربی کتنی پڑھ سکتا ہوگا، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن ظاہر بات ہے عربی اور اردو کے اندر تو تھوڑی سی تو نسبت اور مناسبت ہے کہ نہیں؟ اردو نہیں پڑھ سکتا، انگلش تو ایسے بولتا ہے، ایسے پڑھتا ہے جیسے مطلب
وہ پیچھے سے انگریز ہے چھٹی نسل سے. کیا مطلب کہے اور بندہ کیا نہ کہے. یہ ہمارے گھروں کی بات ہے. ان کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کے بعد پھر اس کی کاؤنٹر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى, تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک وقت معین تک بہت سارے فائدے ہیں. ثم محلها الی البیت العتیق, پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مویشیوں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکاریں. اور دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. جب ہم اس میں چھری چلانے لگے تو صفت رحمانی اور صفت رحیمی کا تذکرہ نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتے. بسم اللہ اللہ اکبر. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاسْلِمُوا, بس تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے, لہذا اسی کے سامنے سرنڈر کو, سر کو جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور اے نبی عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, اب یہ عاجزی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں. اگر تو آپ میں اور مجھ میں یہ خصوصیات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کریں, کیونکہ عاجزی کرنے والوں کی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ یہ بتائیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ, اور جو کچھ بھی بیتتا ہے اس پہ یہ صبر کرتے ہیں, ثابت قدم ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. ومما رزقناہم ينفقون, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا شاہانہ انداز ہے, بڑا پیارا انداز. اللہ تعالیٰ بار بار جب خرچ کرنے کا ذکر کرتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اور آج کی میٹریلسٹک اپروچ کیا ہے, حاضہ من علمی ہندی, یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا. میں نے مارکیٹ کو اسٹڈی کر لیا تھا ٹائم سے پہلے, مجھے پتا چل گیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے. مجھے پتا تھا کہ اس وقت آدھے 10 روزے گزریں گے, اس کے بعد گرمی کا زور ہو جائے گا. مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ اس ٹائم کے اوپر اگر اسٹاک اٹھا لیا روح افزا کا تو بہترین ہو جائے گا کام. ہم نے اٹھا لیا, ٹائم سے اٹھایا, اور پھر نہ صرف ہم نے ٹائم سے اٹھایا, پھر ہم نے اس کو روک بھی لیا 4-5 دنوں کے لیے, شارٹیج پیدا کر دی اس کی. اور ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ پیچھے سے آ نہیں رہا, تو پھر ہم نے 280 کی بوتل کو 350 میں بھیجا. ہماری اپنی پلاننگ تھی. اور پھر ہم نے وہ جو 350 کی بوتل بھیجی, پھر اتنا منافع ہے, پھر ہم نے کیا کیا اس منافع سے, عمرہ کیا. کون سے والا, آخری اشرے والا. مہنگا ہوتا ہے نا, پھر ہم آخری اشرے کا عمرہ کرنے کے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی ہے, کچھ گناہ کیے تو گناہ بخشوانے بھی تو ہیں. تو سب سے بہترین سیزن گناہ بخشوانے کا رمضان کا آخری اشرا. اور آخری اشرا رمضان کا کہاں گزارا ہم نے, مکہ ٹاور میں. کہاں پہ, اس کھڑکی سے جہاں سے خانہ کعبہ ڈائریکٹ نظر آتا ہے, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے. اور فیس بک پہ ہم نے تصویر دیکھی, ساتھ اپنی سیلفی بھی لی, اور نیچے لکھا حاضہ من فضل, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. کیا فرق رہ گیا اس بنیے کے اندر, اس برہمن کے اندر, جو گنگا جمنا میں جا کے اشنان لے کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے پاک کر لیا. ادھر سے حاجی صاحب جو شان بھی سٹ کے اڑ لگے اپنے آپ کو پاک کر لیا. الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں, لیکن تفاوت تو آ گیا نا پھر یہاں. سچ کہہ دوں اے برہمن جب تو برا نہ مانے, تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے. ایک بار میں کہا اللہ ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اور وہ قربانی کے اونٹ جن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے. لَكُم فِيهَا خَيْرٌ, تمہارے لیے ان میں بھی خیر ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَوَافَ, تو تم انہیں کے دار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام پکارو. فَإِذَا وَحَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا, جب وہ اپنے پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یہ بڑا انعام ہے اللہ کا اس سنت کے اوپر. ورنہ حابیل قابیل کی قربانی میں پڑھا کیا تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. اور حابیل کی قربانی قبول ہونے کی نشانی کیا تھی کہ آسمان سے بجلی گری تھی اور قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا, قسم کر دیا تھا. اور ہمیں کیا ہے کہ بے شک بکرا ذبح کرو اور سارے کا سارا فریزر میں رکھ کے خود بھی کھا لو, تو کوئی شرعی فتویٰ آپ کے اوپر نہیں لگتا کہ آپ کی قربانی ناجائز ہے. لیکن اسلوب بتا دیا کہ 3
حصے کرو اور اس کے اوپر اگر تقسیم کرو. لیکن ہم تو اتنے سمجھدار تھے کہ ہم نے کہا کہ بھائی نوکری جس کے پاس کرتے ہیں اگر اس کو ران بھیجیں گے تو معاملہ ذرا سیدھا ہو جائے گا. تو پھر ہم کن کو رانے بھیجتے ہیں جن سے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہاں پر ہم قربانی کا گوشت بالکل ایسے ہم بھیجتے ہیں شرعی حکم کے مطابق یہاں پر ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور آگے قربانی کی بھی جس وقت وہ باتیں آتی ہیں تو کیا آ گیا کہ نماز روزہ قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی. کیونکہ ہم نے تو بچوں کو یہ بتایا بیٹا 3 لاکھ کی جوڑی لیتی ہے. بچے پھر اس کو باہر لے کر نکلتے ہیں اور اسی تم طرح کے ساتھ پھر بتاتے ہیں کہ اب وہ 3 لاکھ کی جوڑی لے کر آئے. اور ہو سکتا ہے اسی گلی کے اندر کسی نے 60,000 کا چھوٹا سا بکرا کیا اور وہ قبول ہو جائے اور یہ 3 لاکھ کی جوڑی والا قبول نہ ہو. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قربانی کی ایک روح ہے, اس کا مقصد ہے, اس کا اثر ہے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جو ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم احسان مانو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا, اللہ کو تو صرف ایک چیز پہنچتی ہے, وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہاں تمہارے دلوں میں موجود تقویٰ اللہ کے لیے پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. جو اس نے انہیں تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کا کام ہی خیانت اور ناشکری کرنا. اذن للذین یقاتلون. جن پر لڑائی مسلط کی گئی ہے اب انہیں جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ اب ایک بڑا خاص رکوع اور بڑا خاص ٹاپک آ رہا ہے. قتال فی سبیل اللہ کی پرمیشن دی جا رہی ہے. قتل کرو. مکے میں کیا ٹائم تھا؟ کفو ایدیکم. اپنے ہاتھوں کو روکے رہو. پوری اسٹریٹجی ہے, تازہ کر دیں ایک دفعہ دوبارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کو آپ 6 پوائنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ریولیوشنری میتھڈالوجی آف سیرہ, فلسفی آف سیرہ کو آپ 6 سٹیپس میں سیگریگیٹ کر کے بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. سیرت کو مغربی مورخین نے ہم سے زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, لیکن سیرت کی فلسفی اور میتھڈالوجی کو وہ نہیں سمجھ سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کو ایز اے رسول ہی نہیں مانتے. ٹوائن بی ہو جائے, ایچ جی ویلز ہو جائے, مائیکل ہارٹ ہو جائے, یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے اسٹیٹسمین, ایز اے مدبر, ایز اے قاضی وقت, ایز اے کمانڈر ان چیف, ایز اے پولیٹیشین بڑی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن معذرت خانہ یہ ان کا ایک انداز یہ ہوتا ہے جس کو سیرت پر بڑا دقیق حملہ ہوتا ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. معذرت اللہ ثم معذرت اللہ نقل کفر نماز صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سیرت کی فلسفی ان کے سامنے نکل کے نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ کیا مکے میں مارے کھا رہے ہیں, ظلم برداشت کر رہے ہیں, جو کمپینینز ہیں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, کوئی ریٹیلیشن ہی نہیں ہے, اور مدینے میں آتے تو تلوار نکال لیتے. وہ اس لنک کو برج نہیں کر سکتے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر وہ برج نہیں کر سکیں گے ہم بھی سیرت کے ریولیوشنری ایسپیکٹ کو نہیں سمجھ سکتے. سیرت پڑھتے ہیں, بڑی بڑی سیرت کی کتابیں, لیکن ریولیوشنری ایسپیکٹ آف سیرت, the methodology of philosophy of سیرت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور آج ہمارا جو مسلمان ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے, ہمارا نوجوان ہے وہ قاصر ہے اس چیز کو سمجھنے سے. سوال ہے نا کہ مائیکل ہارٹ خود کرسچن ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھتا ہے, رسول اللہ کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے. وائی؟ کیوں نہیں قبول کرتا اسلام؟ رسول نہیں مانتا. رسول مانے تو پھر اسلام کا قبول کرتا. ایز اے پرسن دینا, ایز اے پرسن بڑی ایڈمائریشن کرتا ہے. وہ مانتے ہیں, جی ویلز مانتا ہے محمد is the only person in the entire history of human mankind who established a society based on the principle which he has said صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیزیں کہ جو, یہ وہ چیز تھی کہ جو میرے بچپن سے ایک سوال جو میرے ذہن میں پھنسا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. انہوں نے کتاب لا کر 100 بڑے لوگ اسی مائیکل ہارٹ کی کتاب کو دیکھتے تھے, لیکن سوال پھنس گیا بچپن سے, ایسا کیوں ہے؟
اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شمار احمد رحمت کی قبر کو بھی جنت کے باغوں سے معمول ہے. ان کی کتاب جب میں نے پڑھی وہ منہج انقلاب منفی، پھر سمجھ لگی کہ یہ اصل چیز یہ ہے. اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کو بھی تھوڑی سی بھی سیرت کے اوپر انٹرسٹ ہو اس کتاب کو ضرور پڑھیں. دیٹ از دا یونیک بک. میتھڈالوجی اینڈ فلاسفی آف سیرہ کے اوپر وہ ایک منفرد کتاب، اس طرح کی کتاب آپ کو ملے گی نہیں. یا پھر اس کا ایک شارٹ ورژن ہے رسول انقلاب کا، طریقہ انقلاب. آج بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے جن کو ابھی تک نہیں ملی تو اس سیشن کے بعد وہ ضرور رابطہ کریں. امین بھائی سے رابطہ کریں جو قرآن پڑھاتے ہیں، بھائی صاحب سے رابطہ کریں. ہمارے پاس اس کے نسخے موجود ہیں، وہ آپ کو ہدیتاً دیے جائیں گے. آپ اس کو لے کے جائیں اور اس کو پڑھیں. وہ فلاسفی کیا ہے کہ مکے کے اندر آرڈر تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ڈونٹ ریٹیلیٹ. کیوں؟ یہ وہ چیز تھی جو اگر مکے کے مشرکین کے سرداروں میں سے کسی بندے نے سمجھی تو صرف ابو سفیان نے سمجھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اسلام قبول کر لیا. جب یہ پھنڈیاں لگاتے تھے، مارتے تھے، تھپڑ لگاتے تھے، گھسیٹتے تھے، اونلی ابو سفیان واز دا پرسن جو کہتے تھے یہ مت کرو. ان کو جب تم مار رہے ہو، بلال کو گھسیٹ رہے ہو، خباب بن نت کو گھسیٹ رہے ہو، عثمان غنی کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جتنا یہ ظالم کر رہے ہو، سائلنٹ میجورٹی ان کے ساتھ ہو رہی ہے دل کے اندر سے. تم مار کے بڑاس تو نکال دے. عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ مار رہا ہے، امیہ بن خلف مار رہا ہے، شیبہ مار رہا ہے، ولید بن مغیرہ کر رہا ہے، لیکن اندر خانے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے، اس ظلم کے خلاف ہو گئے. بول نہیں سکے کہ تمہارے خلاف اس وقت، لیکن اندر خانے ان کے ساتھ ہو گئے. یو آر ڈوئنگ رانگ. بڑی گہری بات. ہی واز ریئلی اے اسٹیٹسمین. بڑی گہری بات، بہت پولیٹیکل وزڈم کی بات تھی. ان کی عقل میں باتیں نہیں آئی ہیں. ابو جہل کی عقل میں، اس میں تو حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اسے تو حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک شخص کو اونٹوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، 4 جگہوں سے 4 اونٹ باندھ رہے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہو. کسی نے اتنی معاذ اللہ غیرت نہیں آئی دوڑتے اور ایک پٹائی اٹھا کے مار دیتے ابو جہل. ماں کو برہنہ کیا جا رہا ہے بیٹے کے سامنے، پھر اس کی شرمگاہ میں بچھا مارا جا رہا ہے، نیزہ مارا جا رہا ہے. اتنی غیرت نہیں ہے کہ ٹھڈا مار کے جو ہے وہ سامنے آتا تو ٹھڈا مار کے ککی لگا دیتے اس کی ٹانگ میں، اس کے پیٹ میں. کفو ایدیکم، اٹ واز دی آرڈر. یہ خالی قسم خوشی کی بات نہیں تھی، یہ آرڈر تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ڈونٹ ریٹیلیٹ، نہیں کرنا ریٹیلیٹ. وجہ بھئی ابھی تو بالکل تھوڑے سے ہو. if at this point you retaliate تو تمہیں کچل کے رکھ دیں گے اور تمہاری دعوت ختم ہو جائے. this is not the point to retaliate. اس وقت برداشت کرنا ہے، اس وقت بھڑکنا نہیں ہے، اس وقت سلگنا ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ کام نہیں بنے. یہ جب لوگ نکل کے کندن بن کے نکل کے مدینے میں پہنچے اور پھر ان کے ہاتھوں میں تلواریں آئی اور ان کو اجازت دی گئی ہے، تو بلال نے جس وقت تلوار گھمائی ہے، امیہ بن خلف کے ٹکڑے کیے اس کے نہیں، لیکن 12-13 سال برداشت کی، صبر کی، سلگتے رہے یا بھڑکے نہیں. یہ ہے سیرت کی فلسفی. اور اس کے بعد کیوں ہجرت کو فرض کر دیا کہ سارے نکلو مکہ چھوڑ کے. کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا تو کہتا میرے تو ادھر نا کاروبار بڑا زبردست چل رہا ہے، میری تو شامی مارکیٹ میں پورا پلازا ہے یہاں پر، تو میری تو مہینے کی 1.5-2 کروڑ روپے کی انکم ہے. تو حضرت آپ چلیں، میں پیچھے سے آپ کو آپ من سونا بڑی بات نہیں. اور پھر آپ نے مدینے میں جا کے ایکشن کیا، آپ نے ڈیفینسو وار نہیں لڑی. اگین یہ بڑا غلط ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جی وہ غزوہ بدر جو ہے وہ پہلا مارکا تھا. 8 جنگیں پہلے ہوئی ہیں اس سے، ریڈ اینڈ ایمبوش ہوئی ہے اس سے پہلے. 4 میں خود رسول اللہ گئے ریڈ کرنے کے لیے. آپ نے اس جو
ٹریڈ روٹ تھا مکے سے نکل کے جو جاتا تھا، آپ نے اس کو چیلنج کیا اس ٹریڈ روٹ کو، اور اس مہموں کے اندر، ان مہمات کے اندر صرف مہاجرین کو بھیجا۔ اب وہ دیکھتے تھے یہ بلال ادھر کیا کر رہے ہیں، یہ خباب بن نرد کہاں سے آ گئے، یہ مصعب بن عمیر کہاں سے آ گئے۔ اب ان کو نظر آتے تھے چیلنج، ان کو چیلنج کر دیا کہ نو یور ٹریڈ روٹس آر نو مور سیف۔ اور سیف کیوں تھے؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر سارے بتوں کے کسٹوڈین تھے۔ جو قوم قبیلہ پنگا لیتا تو اس کے رب کی گردن توڑ کے اس کے آقا کی گردن، خدا کی گردن مروڑتے تھے اور مروڑ کے خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیتے تھے، تو کوئی سامنے ریٹیلیٹ نہیں کرتا تھا۔ تو مسلمانوں کا تو کوئی ایسا اعلان نہیں تھا جو خانہ کعبہ کے اندر بت کی شکل کے اندر تھا۔ انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا، اور پھر یہ تو قافلے پہ جانا چاہ رہے تھے، سورۃ انفال کے اندر پڑھ لیا نا، اور اللہ نے پھر وہ اس کا مقابلہ کروایا، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ دن فرق کرنے والا بن جائے، یوم الفرقان بن جائے۔ یہ پوری فلسفی ہے۔ یہ جنگ تو شروع ہو گئی تھی ہجرت سے، اسٹیٹ آف وار میں تھی، اور پھر ختم کب ہوئی؟ جب غزوہ فتح مکہ ہوا، جب پورا ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نے تو تباہ برباد ہو کر ہی رہنا۔ اب اجازت دی جا رہی ہے، اب اس تناظر کے اندر پکڑیے، اب اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، جن پر لڑائی مسلط کی گئی ہے انہیں اب جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا، لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو منہدم ہو جاتی خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی لازماً مدد کرے گا۔ اللہ کس کی مدد کرے گا؟ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کو کون سی مدد درکار ہے؟ کنسٹرکشن کروانی ہے، کوئی پلازے بنوانے ہیں، کون سی مدد درکار ہے؟ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کہا تھا ہم نے اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ رسول کو کس مدد کی درکار تھی؟ حضرت عیسیٰ کو کون سی مدد چاہیے تھی؟ رسول اللہ کو کون سی مدد چاہیے تھی؟ یہ وہ مدد تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں غزوہ بدر کے وقت اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب مقابلہ لشکر سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے پوچھا کہ بھی مشورہ دوں۔ مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر اٹھے، تقریر کی، حضرت عمر اٹھے، تقریر کی، آپ نے کہا نہیں اور بھی مشورہ دو، اور بھی مشورہ۔ اللہ پھر اٹھے انصار میں سے حضرت معاذ، اور اصل پیکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ مدینے پہ حملہ ہوا نا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب مدینے سے تو باہر نکل کے آ رہے ہیں، بدر میں آ رہے ہیں، تو مدینے پہ تو حملہ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پہ قیاس نہ کیجیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر قسم کھائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے سرٹیفکیشن جاری کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ وہ ہلکا آراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہیں۔ آج ہیں ہم میں ایمان، اگر ہم میں ایمان ہے تو ہم آپس میں نرم ہوں گے، رحیم ہوں گے، شفیق ہوں گے۔ کریکٹرسٹکس ہے نا ایمان والوں کی، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ تو یہ وہ انداز ہے بیسیکلی کہ جس کے اوپر بیسیکلی کہ اللہ کے دین کی مدد، کسی کے اوپر شکوہ کیا تھا نا اقبال نے، شکوہ کے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں۔ اگر اقبال کو پھر جواب دیا، اقبال نے جواب دیا، اس کا جواب شکوہ میں کیا جواب؟
تجھے اپنے آبا سے وہ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو سابق وہ سیار۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں پر ہے وہ نظارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مر۔ آج کیوں خوار مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ سب کو یورپ جانا ہے، ابھی بھی یورپ ہی جانا ہے سب کو، جاتے ہیں جانے والے۔ ہم تو درد دل کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ حالات وہ نہیں رہیں گے، بڑی جلدی تبدیل ہونے والے، اور ہم ایک بڑی ڈیسائسو موومنٹ میں رہ رہے ہیں۔ ڈیسائسو موومنٹ بڑے لکی لوگوں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ امام ابن قیم جب تھے تو ڈیسائسو موومنٹ نہیں تھی، امام شافعی تھے تو ڈیسائسو موومنٹ نہیں تھی۔ آج بول بالا تھا اسلام کا، ترقیاں تھی اسلام کی، کرتے جائیں عبادتیں، کرتے جائیں فقہ مرتب۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ ملی کس کو؟ صلاح الدین ایوبی کو ملی۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ کس کو ملی ہے؟ طغرل الغازی کو ملی۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ طارق بن زیاد کو ملی۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ خالد بن ولید کو ملی۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ صحابہ کرام کو ملی، مصعب بن عمیر کو ملی۔ یہ ڈیسائسو موومنٹ حضرت حنظلہ کو ملی، اور یہ ڈیسائسو موومنٹ ہمیں مل رہی ہے۔ یہ ہمیں مل رہی ہے، ہمیں اللہ نے ایکسیڈنٹلی پیدا کر دی ہے۔ تو ٹھیک ہے یار، یہ 2000 ان کو 80 81 82 85 90 میں پیدا کر دو، بس ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ ہمارا اکاؤنٹڈ ہے، کیلکولیٹڈ ہے، اکاؤنٹیبل۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بہت ہی بالا دست ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کیسے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا اللہ کے دین کی مدد کا، چندہ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑے درد دل کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ یہ بات، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے جب وہ مسجد کے اندر وہ 2 بندے اٹھتے ہیں خطبے سے پہلے اور وہ کپڑا لے کے چلنا شروع کرتے ہیں چندے کے لیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس میں ہم پھر ایسے ادھر اے میرے اللہ۔ اور اگر آپ کسی گاؤں کی مسجد میں چلے جائیں تو ادھر تو اللہ کی رحمت سے صبح صبح وہ اذانوں کے بعد یہ چودھری پتہ نہیں رحیم صاحب نے 500 روپے دیتے ہیں، ندی اللہ جنت ہے کار قبول کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غیرت نام تک جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ 4 بچے ہیں جی، یہ 3 جو ہے نا یہ تو بڑے ٹاپ کے، ایک کو فوج میں بھیج دیا، ایک کو وکیل بنا دیا، اور ایک کو شالنی میں دکان لے کر دیا، ایک چوتھا تو بالکل ہی فارغ ہے۔ یہ کدھر ہے جی؟ مدرسے۔ اس صلاحیت کا بھی امتحان دیا جائے گا۔ ہم نے تم میں 5000 قدم روز چلنے کی صلاحیت رکھی تھی، تم تو 4900 چل کے آگے، 100 قدم کم چلے ہو، جواب دو کیوں کم چلے، کیا کریں؟ ڈاکٹر ایکیو خان اگر یہ سوچ لیتے نا کہ میں کینیڈا سے بیٹھ کے ہر مہینے 4 کروڑ روپیہ پاکستان بھیج کے 6 مدرسوں کو چلا دوں، آج پاکستان ادھر نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی صلاحیت لگائی، اپنی کیپیسٹی لگائی، اپنی کیپیبلٹی لگائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے کھولے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین میں لگائیں۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑا انعام اور بڑا فضل ہوگا اگر اللہ کے دین کے لیے ہماری صلاحیتیں لگنی شروع ہو جائیں۔ چھوٹی بات نہیں، زندگی تو گزر ہی جائے گی، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، وہی قبر ہوگی، وقت گزر جائے گا۔ اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ان لمحات کے اندر دعا مانگی، اللہ ہماری اولادوں کو اپنے رستے میں قبول کر لے، اللہ ہماری اولادوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، ہماری اولادوں میں سے کوئی پیدا ہو، ہمارے بچوں میں سے کوئی دین کا کام کرنے والا پیدا ہو جائے۔ تو سن رہے ہیں اس کو، تو ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ تو نہیں، اس کا کلام پڑھ، تو خالق و مخلوق میں حائل رہی پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو۔
الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو کیا اس سے پہلے یہ قوم عاد، قوم نوح اور قوم ثمود نے بھی تو پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اصحاب مدین، اور یہی طرز عمل مدین والوں کا بھی تھا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھوٹا قرار دیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پہلے میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر بتاؤ کیسا رہا میرا پکڑنا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جن کے رہنے والے ظالم تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں جو، اور کتنی ہی محلات ہیں، کتنی ہی پیلسز ہیں جو ابھی ویران پڑے ہیں۔ اور ہمیں تو کم از کم ویسی سمجھ لگ جانی چاہیے، یہاں سے 10 کلومیٹر نکلے ہیں راوی کی سائڈ کے اوپر تو شاہی قلعہ بھی ہے، بانا دری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کبھی یہاں کے اوپر بڑی محفلیں ہوتی تھیں، رونقیں ہوتی تھیں، آج رات کو 10 بجے کے بعد کوئی جانے کو پسند نہیں کرتا۔ افلم یسیر فی الارض، ہاں رات 10 بجے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب ماشاءاللہ سمجھدار ہوگی، انہوں نے ایونٹس کے لیے اس کو کرائے پہ دینا شروع کر دیا، تو پھر رونق شونق لگا لیتے ہیں اپنے حساب سے پیسے لینے کے لیے۔ افلم یسیر فی الارض، تو کیا یہ زمین میں عبرت حاصل کرنے کے لیے گھومتے پھرتے نہیں ہیں، آؤٹنگ نہیں کرتے، باہر نکلتے نہیں ہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے، او آذان یسمعون بها، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے، فانها لا تعمى الابصار، اس لیے کہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، اصل میں وہ دل ہے جو اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ اگر شے کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے، زندگی کی ریئلٹی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور انسان حیوانی لیول پہ زندگی گزار رہا ہے، بس ارن بائی اینڈ کنزیوم کی وہ جو فلسفی ہے سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی کی، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے، بس ٹھیک ہے، پھر لگے تو اسی میں لگتے رہو، یہ دین کا کام کرنے کا وقت کیسے ملے گا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ تم سے جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جبکہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، البتہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن کی گنتی، آپ کی گنتی 1000 سال کے برابر ہے۔ عام انسانی حساب کا 1000 برس کا جو عرصہ ہے وہ اللہ کے ہاں ایک دن کے برابر ہے۔ اسی سے پھر وہ روایات بھی آتی ہیں، ان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس امت کی جو عمر ہے وہ 1 دن کے برابر ہے یا 1.5 دن کے برابر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو باوجود ان کے ظلم کے ہم نے ڈھیل دے رکھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور آخرکار لوٹنا تو انہوں نے میری طرف ہی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دو کہ لوگوں بلا شبہ میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو ان کے لیے مغفرت ہوگی اور ان کے لیے بڑا پروٹوکول والا رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب بھی اس نے اصلاح اور سعادت کی کوئی آرزو کی، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی آرزوؤں میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالا۔
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، لیکن اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے رخنوں کو صاف کرتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے رخنوں کو آزمائش بنا دے، ٹیسٹ بنا دے. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری. اور منافقت کی بیماری دلوں کو سخت کر دیتی ہے، وعدہ خلاف بنا دیتی ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بلا شبہ یہ ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جاننے والے یہ جان لیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سچا کلام ہے. فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے ایمان اس پر پختہ ہو اور ان کے دل اس سے آگے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ اللہ ایمان والوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر تو اس کے بارے میں شک میں ہی مبتلا رہیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک وہ قیامت کا زلزلہ، وہ ساعہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر منحوس دن کا عذاب آ جائے. الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان میں حقیقی فیصلہ فرما دے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. فاولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. اب چونکہ یہ سورت جو ہے ہجرت سے قبل، ہجرت سے متصل قبل، یعنی کہ ہجرت سے اٹیچ، اس سے تھوڑا سا پہلے نازل ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے ابھی ہجرت کا مضمون آ رہا ہے. دیکھیں، ہجرت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں چھوڑ دینا. وہ جو ہجرت فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وطن کو چھوڑ دینا، وہ تو کلائمیکس ہے. ایک ہجرت آپ اور میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اگر زندگی میں کوئی گناہ ہے، اگر زندگی کے اندر کوئی اللہ کی بغاوت کے اوپر کوئی آتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر کوئی معاملات ہیں، ابھی اسی وقت اسی لمحے اللہ سے رو کے گڑگڑا کے اللہ سے عاجزی کے ساتھ لجاجت کے ساتھ ہجرت کا وعدہ کر، کہ اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر. ابھی اسی وقت تو اللہ تو ہماری شارت سے بھی زیادہ کرے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑے. ثم قتلوا او ماتوا، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ لازماً انہیں عمدہ رزق سے نوازے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور اللہ انہیں لازماً داخل کرے گا جہاں داخل ہو کر وہ خوش ہوں گے. یہاں پر میں لازماً پہ بہت زور دے رہا ہوں، یہ بیسکلی وہ جو لام تاکید ہے انہوں نے مشدد ہے کہ there shouldn't be any doubt in it، تمہیں کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ نہ رہے. حالانکہ اللہ کے کہہ دینے کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اللہ نے کہہ دیا، بات ختم. کہہ کون رہا ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. اللہ کا کلام جس کا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، پھر بھی اللہ اس میں تاکید کا انداز اپناتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے اور بڑا حلیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اب یہ بالکل اسی ٹائپ کی آیات آئی ہے سورہ نحل کے جو آخر میں ہم نے پڑھی تھی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہاں پر وہ ٹاپک آ رہا ہے، یہ رہا ان کا جواب. اور جس نے بھی بدلہ لیا اتنا ہی جتنی اس پر زیادتی کی گئی. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر اگر مزید اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا. وہاں پر کیا کہا تھا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی کہ وہاں پر تشویق کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو لیو اٹ، چھوڑ دو اس کو، تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے.
یہاں پر اب دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر آپ سب سے صبر کرنا شروع کر دیں اور کوئی ایسے ابو جہل جیسے کہ اس صبر سے الٹا ہی جو ہے وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے پیٹی کرنی شروع کر دیں تو پھر ان سے بدلہ بھی لینا. تو یہاں پر کیا بتایا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، پھر اگر اس پر مزید زیادتی کی گئی تو اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وأن اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، نیز یہ اس لیے بھی کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جسے بھی پکارتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی سب سے بلند اور برتر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. ڈالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون کھینچ کر پچھم سے لایا باد سازگار. آنکھ یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب. یا خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، یہ اللہ کی دھرتی اور اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر کے کسٹوڈین ہیں، اس کی اکنامکس کو مین کرتے ہیں، بجٹ ہم چلاتے ہیں، بیوی کو خرچہ دیتے ہیں، تو ہم بچوں سے بیوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیوی بچے ہماری مرضی کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں کہ ہماری مرضی کے مطابق گزاریں. اگر ہمارے گھروں کے اندر اللہ بڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہمارے گھروں کے اندر اللہ بڑا نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا قانون بڑا ہے، تو پھر فکر کی بات. 5 وقت کی نمازیں ہیں نا، اور اللہ نے کہا کہ جن کو ہم زمین میں تمکن ادا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے گھروں میں نمازوں کا نظام قائم کیا؟ کیا کریں، گھر میں مسجد بنا لیں. نمازوں کا نظام قائم کرنا یعنی کہ بچوں کو بھی مسجد میں ہم اپنے ساتھ نمازوں پر لے کر جائیں. لیکن یہ کب ہوگا، بچے کب جائیں گے؟ جب ہم جائیں گے. اور جب ہم ہی جائیں گے بچوں کو کہیں گے بچے جب نماز پڑھ کے آؤ، بچے کہیں گے ابا جی نے صحیح ٹینشن ڈالی. سب سے پہلے خود کے اوپر ہم نے کرنا ہے. جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہے. وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ سمندر میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلنے والی ہیں، کشتیاں بھی چلتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ جائے. إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں ایسا ہوگا مگر کب ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا، جس وقت وہ وقت آ جائے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے. وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. خرم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند خباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. یہ جو روز و شب کا جینا مرنا ہے، اس سے اس کو مت ماننا پو. اس جہاں میں آنکھیں بند ہوں گی، کسی اور جہاں میں آنکھیں کھل جائیں گی. اس شخص کی قیامت تو قائم ہوگی جس شخص کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے فرشتے جو لینے کے لیے آئے یا ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ لینڈ کروزر والی فرشتے تھے جہاں کے ڈمپر والے فرشتے تھے. ٹھیک ہے، وہ پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی لینے کے لیے آئے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے بندگی کی ایک راہ متعین کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، پس کوئی تم سے اس معاملے میں نہ جھگڑے.
وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً تم سیدھی رہنمائی پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، تمہارے تمام اختلافی امور میں. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر شے کا جاننے والا ہے؟ اللہ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ پیٹرول کتنے عرصے کے لیے کارآمد ہے. 400 سال پہلے پیٹرول کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سورس آف انرجی دے دیا، تو کیا اللہ 200 سال کے بعد 50 سال کے بعد کوئی اور سورس آف انرجی دینے پر قادر نہیں ہے؟ اصل میں سورس آف انرجی کے اوپر دنیا کی اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ ہماری بدماشیاں اور اللہ کلیلیاں ختم نہ ہوں. آج لوڈ شیڈنگ رہی ہے نا، پورے دن کی لوڈ شیڈنگ رہی ہے شہر کے کافی حصوں کے اندر. کون سے علاقے جہاں پر بالکل نہیں ہوئی ہوگی؟ کون سے گھر ہیں جہاں پر بالکل نہیں ہوئی ہوگی؟ کون سے بازار ہیں جو بالکل بند رہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا آج لوڈ شیڈنگ نہیں؟ اوہ ویری سوری، ہم نے پتہ ہی نہیں. بلکہ فرانس یاد آ جاتی ہے مجھے اس قسم کی بات. تو میڈم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، so why don't they eat cakes؟ وہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ کہ جب اس کے سر کو فٹ بال بنا کے انہوں نے فٹ بال کھیلی ہے نا اور منہ کے اندر گھاس ڈالی ہے اس ریولیوشن کے اندر، ہوں کھا کیک کھا. یہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. بیسکلی یہ اب کتنی سمجھ لگ رہی ہے باتیں کہ ایران سے تیل کا پھڈا نہ ہو جائے تو وینزویلا میں سے پہلی اسٹاک انہوں نے لے لیا تھا صدر کو اغوا کر کے. ٹھیک ہے نا، کلیکٹ کر لیں چیزیں خود ہی، تو چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، وہ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ باقاعدہ ایک تحریر شدہ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور روز قیامت ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں. قل لکم افانبئکم بشر من ذالکم، پوچھئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری چیز بتاؤں؟ النار، وہ جہنم کی آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے. وبئس المصیر، اور اس کا بہت برا انجام ہے. حضرت گرامی، اب یہ وہ رکوع آ گیا ہے اس سورت مبارکہ کا، تو سمجھ لیجئے ایک کلائمیکس کا انداز، ایک خاص ٹاپک ہے، خاص مضمون ہے. یہ رکوع اگر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے نا، اگر ہمارے خون میں شامل ہو جائے، ہمارے سوچنے کے انداز بدل جائیں گے، ہمارا اپنے بارے میں تصور بدل جائے گا. اگر یہ ہمارے اندر اتر جائے گا، ہماری خون میں رگوں میں شامل ہو جائے کہ ہمارا مقصد، پرپس کیا ہے، ہمارا ہم کس لیے آئے، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھا ہوں. اس کو غور سے سنیے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کے بھی کچھ تھوڑا سا قریب پہنچانے کی توفیق عطا کر دے. قرآن کی دعوت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا ایک جامع مقام ہے، بہت جامع مقام. ڈاکٹر صاحب اللہ رحمت نے اس کے اوپر پورا ایک درس رکھا ہوا، ایک خاص درس ہے. بڑا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی قرآن کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ پیدا ہو جائے، دیکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کے منتخب نصاب بائی ڈاکٹر شار، اور آپ کو منتخب نصاب سورۃ العصر کی بیس کے اوپر پورا وہ ٹاپک ملے گا، اور اس کو کوشش کریں. میرا خیال ہے کوئی اس کی 100+ اس کی کتنی ویڈیوز ہیں، یہاں 100. اگر آپ دیکھیں تو پورا آپ کا ایک قرآن کے ساتھ ایک جو تعلق، ایک انٹلیکچوئل لیول پہ جو تعلق بنے گا، شعوری لیول پہ جو تعلق بنے گا، اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس میں ایسا دیکھ لیجیے کہ
اس میں دعوت قرآنی کو اس رکوع کے اندر، اس آخری رکوع کے اندر دو حصوں میں یہاں پر تقسیم کیا گیا. ایک ہے عام دعوت اور ایک ہے خاص دعوت. عام دعوت ہے سب کے لیے، اور پھر خاص دعوت ہے ان کے لیے جو اس عام دعوت کو قبول کریں. جیسے مثال کے طور پر فوج میں بھرتی کے لیے ایک اشتہار آیا، سب کے لیے آیا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے اور اس کے لیے نہیں. جو پاکستان کا شہری ہے اس کے لیے فوج بھرتی کے لیے ایک اشتہار آیا. اب جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اس کے لیے اور اسپیشل دعوتیں لگانی شروع کیا. اس کے لیے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کے لیے ریکوائرمنٹس آ گئی. جس نے قبول ہی نہیں کیا اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بیسکلی دعوت جو ہے نا وہ دو اسٹیپ میں دی جا رہی ہے. ایک ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، یہ راہی بوڑھی کہاں جا رہے ہیں. اور جب جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے سمجھ کے آ جائیں اس دعوت کے اوپر، تو پھر ان کو آگے لے کے جائے گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنو. اللہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ سب جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ مکھی ان میں سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اچھا ہم کبھی سوچیں یار مکھی اور جناب ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی بڑی مشینیں، تو کیا مکھی کو جیب نہیں کر سکتے؟ مکھی کے اوپر فالج نہیں کرا سکتے؟ مکھی کو بے ہوش نہیں کر سکتے؟ اور ڈگری نکال سکتے اس نے جو ہمارا چاول کا دانہ اٹھایا ایسی کی تیسی مکھی کی مکھی ہو گیا، ہمارے سے ہمارا کھانا لے کر چلی جائے، ہماری مرضی کے ہو گیا. تو میں نے جب وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ یہ مکھی کیوں نہیں، مکھی سے کیوں نہیں واپس لے سکتے، تو اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ مکھی کے اندر دانت نہیں ہوتے سر، اور چونکہ اس کے دانت نہیں ہوتے مکھی کے، تو مکھی بیسیکلی کرتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے نا، تو بیٹھنے کے بعد کیا کرتی ہے کہ اس کے اوپر اپنا لعاب چھوڑتی ہے، لیکوڈ چھوڑتی ہے. اور جب اس میں لیکوڈ چھوڑتی ہے تو وہ اس چیز کو مایا میں کنورٹ کر دیتا ہے. وہ جو بھی چیز ہوتی ہے، مطلب جتنا اس نے پورشن اٹھانا ہے نا اس میں سے، تو وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو گیا، اور پھر اس کو یہ چوس کے نکل جاتی ہے. ختم، تسی لے لو واپس، کدھروں لوگوں. تو یہ تو آج کی ہے نا سائنسی تحقیق. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج میرے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، اسی واپس نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. آگے فرمایا سبحان اللہ، یہ بڑے قیمتی حروف ہیں، بڑے قیمتی آیات ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی بے بس ہے وہ طالب مدد مانگنے والا بھی، اور وہ مظلوم جس سے مدد مانگی جا رہی ہو. یہ بیسکلی وہ ساری کی ساری بات ہے کہ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو یہ ہماری زندگی کا پیٹرن، زندگی کا ڈبہ، زندگی کو دیکھنے، گزارنے، سوچنے کا انداز سارا کچھ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. دیکھیے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے نا 4th 5th کلاس میں، تو وہ جو گھر والوں نے اس کے مائنڈ سیٹ میں ڈالا ہوگا، بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ انکل میں نے بڑے ہو کے جو ہے نا وہ بزنس کرنا ہے. اچھا آپ نے کون سا بزنس؟ میں نے آئی ٹی کا بزنس کرنا، میں اپنی ویب سائٹ کھولوں گا، ویب سائٹ بناؤں گا، سرچ انجن بناؤں گا. بچے کرتے ہیں. وہ کہتے تھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بچے سے پوچھا، کسی پوچھے کیا بننا، اس نے کہا ڈاکٹر بننا ہے. ایک سے پوچھا کیا کرنا، اس نے کہا میں نے یہ بننا ہے. ایک بچے سے پوچھا تم نے کیا بننا ہے، اس نے کہا انکل میں نے بڑے ہو کے صحابی بننا ہے. سبحان اللہ. گھر میں سکھاتی ہوگی نا، ماں باپ سکھاتے ہوں گے کوئی صحابی کی کوئی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ اتنی اس کو اچھی لگی شخصیات کہ اتنی مشہور اس نے کہا کہ میں نے صحابی بننا ہے. یہ ہوتا ہے گھروں کا ماحول، ہوتا ہے گھروں کی تربیت. آج ہم بہت دور بھی کر رہے ہیں ان باتوں سے. تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے. کسی کو دولت اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے بس کسی بھی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے، پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے تھے.
دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن دولت کو آئیڈیل بنا لینا اس پہ کوشچن مارک ہے۔ اچھا کسی کا آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ پاور، اور دولت تو قانون کے بعد میں دی یار، قانون انڈر کس کے تھا؟ فرعون کے۔ پاور بھی جو ہے پاور ہونی چاہیے، ایسے ترقی کرتے 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 ایسے عہدے پہ پہنچ جائیں کسی بھی طریقے کے ساتھ کہ بس ہم آل ان آل بن جائیں، ہم آل ان آل بن جائیں، بس سب لوگ ہمارے نیچے، ہمیں بالکل چیلنج نہ کر سکیں، ایبسولوٹ اتھارٹی ہو جائے ہماری۔ کسی کا آئیڈیل پاور ہوگی، کسی کا آئیڈیل دولت ہوگی، اس سے بھی کوئی اوپر کی چھلانگ لگا لیتا ہے، اور وہ چھلانگ لگا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تو اپنی خاندان کے لیے، برادری کے لیے میں کچھ کروں گا۔ کوئی اس سے بھی اوپر کی چھلانگ لگا لیتا ہے، میں اپنی قوم کے لیے کروں گا، میں اپنی لسانیت، میں ہم سندھ دیش یہ تو فلانا ڈھمکانا، مطلب ایک اس سے بھی اونچی چھلانگ لگا لیتا ہے، نیشنلزم کی چھلانگ لگا لیتا ہے، قومی لیڈر بن کے سامنے آتا ہے، قوم کے لیے کرتا ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کی چھلانگ لگا لیتا ہے، قوم کیا ہوتی ہے جی، اپنا ملک کیا ہوتا ہے، سارے انسان نہیں ہیں، ہم انسانیت کے لیے کریں۔ پھر وہ نعرے نکلتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے جو تمام مذاہب کی بنیاد ہے، ایسے نہیں نکلتے، پورا نیریٹو ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہم کہتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے جو تمام مذاہب کی بنیاد ہے۔ بڑی گہری چوٹ ہے۔ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی آدرش، کوئی نہ کوئی وہ اپنے ویژولائز کرتا ہے اس کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئیڈیل بنا رہا ہے اور جس کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، دونوں ہی بھوتے ہیں، بالکل دونوں کو ہی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اصل آئیڈیل اگر بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ۔ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ ہو۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے مد مقابل معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو توحید کا سبب کرنا ہوگا، تو ہم نے اپنے وسائل اور اپنے ذرائع زندگی کو، عبودیت کو اللہ کی محبت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس چیز کی بیسکلی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر کوئی لوکل لیول کا اپنا بنائے گا، ایک آئیڈیل بنائے گا نیچے لیول کا، تو وہ پھر اس کو مل تو جائے گا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور آگے پھر اللہ نے ایک گلہ کیا، ایک شکوہ کیا، وہ کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدر۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اگر اللہ کو اپنا معبود بناتے، اگر اللہ کو اپنا آئیڈیل بناتے تو بہتر ہوتا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ تو بہت طاقتور اور بہت زیادہ بالا دست ہے۔ اللہ یستحی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنتا ہے، رسول من الناس، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے اللہ چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اصطفیٰ ہے نا ورڈ، سب سے پہلے دیکھیں کہ رسول انسانوں میں سے چنا کس کو چنا؟ رسول اکرم کو چنا، حضرت عیسیٰ کو بھی چنا، حضرت موسیٰ کو بھی چنا، حضرت صالح کو بھی چنا۔ فرشتوں میں سے کس کو چنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا۔ اب اللہ نے چن لیا، اب چننے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر 10 پھول پڑے، ایک وائٹ کلر کا گلاب ہے، ایک بلیک کلر کا ہے، ایک ریڈ کلر کا ہے، ایک کوئی پنک کلر کا ہے، ایک کوئی چمیلی کا پھول ہے، اور آپ 10 پھول آپ نے رکھے۔ کیا مناسب بات ہوگی میں 10 میں سے کوئی ایک یہاں پر لگاؤں بیس کوٹ کے اوپر، کہ 10 کے 10 اٹھا کے لگاؤں؟ ایک لگاؤں گا۔ ماشاء اللہ سمجھدار ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ٹینشن رہتی ہے سوال پوچھوں تو آگے سے ان کا جواب نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 نہیں لگ سکتے، ایک ہی لگے گا۔ اب وہ جو ایک لگے گا وہ ہو سکتا ہے مجھے ریڈ پسند ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھائی اس کو وائٹ پسند ہو، کوئی اور اس کو یلو پسند ہو۔ تو اس میں ذوق کا دخل ہوتا ہے، اس چوائس کے اندر کس کا دخل ہے؟ ذوق کا، اور کوئی اس میں وجہ نہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے چن لیا رسولوں کو انسانوں میں سے بھی، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، استفا سے مصطفیٰ، چن لیا، پسند کر لیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات، حقیقی فیصلے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ اب اس کے اندر، اس سے پیچھے جائیں آپ تو رسولوں کی بھی دعوت آ گئی، پیغمبروں کی بھی ذکر آ گیا، آخرت کا بھی ذکر آ گیا، اور ساتھ خیر کے کام بھی آ گئی، بندگی بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، ایک ٹوٹل کمپلیٹ ٹوٹل پیکج آ گیا۔ اب ٹوٹل پیکج دینے کے بعد آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو بالکل ایسے جیسے کہ جہاد کرنے کا حق تھا۔ اور وہ جہاد کیسے ہوگا کہ جب اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، جب رکوع کرو گے اور سجدہ کرو گے اور پھر رب کی بندگی کرو گے، اللہ کے سسٹم کو ٹوٹیلٹی کے ساتھ سوسائٹی کے اوپر لانے کی کوشش کرو گے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عدالتوں میں اللہ بڑا نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوا؟ عدالت میں تو اللہ بڑا نہ ہوگا، عدالت میں تو فیصلہ اللہ کے قانون کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت مکمل نہ ہوگی۔ تو ساتھ یہ بتایا کہ خیر کے کام کرو، اللہ کی عبودیت کو مکمل اختیار کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ وہ دو لفظ ہیں کہ اگر ہمارے یہ دل میں اتر جائے نا تو ہم چھلانگے ماریں۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ لیکن اس اجتباء اور استفاء میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استفاء ہے بیسیکلی چوز کرنا اپنے ذوق کے حساب سے، اجتباء ہے سلیکشن ہو گئی ہے کسی خاص پرپس کے لیے۔ اب رسول تو نہیں ہے تو رسول کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول کے فالوورز کی ہے۔ رسول کے فالوورز کون ہیں؟ آپ نے۔ تو جس نے کلمہ پڑھا اس کو اللہ نے چن لیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چنا ہوا ہے، وہ اللہ کا فیورٹ ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کے اندر پیدا کیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ کہ کیا اس کا عمل، اس کا کردار اس ذمہ داری کی گواہی دے رہا ہے؟ تو جب کہتے ہیں نا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر صرف کیوں قابل قدر میراث سے ذکر ہو؟ کل پڑھ لیا نا آپ نے، یا رکا ہارون، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ماں تو ایسی نہیں، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں۔ تو آج ہم چنے ہوئے، ہماری سلیکشن کی گئی، اور سلیکشن کیسے ہوتی کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب امت کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے اس ذمہ داری کے لیے جو رسول ادا کرتے تھے، شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج اپنے نصیب پر فخر کرنا ہے ہم نے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے اندر لگانا ہے۔ امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس، جو پوری امت سے اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ پوچھا جائے گا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، نو آسک دیم کہ انہوں نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں نا، ایک میسج دے کے نکلے آپ اپنے بیٹے کو کہ بیٹا وہ انکل آئیں گے تو ان کو آپ نے یہ والا لیٹر پکڑا دیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ پہنچ گئے دفتر، ادھر وہ انکل آئے، آپ نے کہا ہمیں لیٹر کدھر ہے؟ لیکن مجھے تو ملے ہی، مجھے تو نہیں دیا۔ اب آپ کس پہ غصہ کریں گے؟ بیٹے پہ غصہ کریں گے۔ میں تمہیں میسج دے کر گیا تھا کہ ان کو بتا دینا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ اور اگر بیٹے نے یہ گواہی دے دی کہ میں نے دے دیا تھا اور یہ بھی گواہ لے کر گئے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو پھر آپ کس پہ غصہ کریں گے؟ اس پہ غصہ کریں گے جس نے غلط بات کی ہے۔ وہی ہے جو درمیان میں ہے، ہم پیغام دینے والے ہیں، ہم نے امت کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا ہی طریقہ پسند کیا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ففی ھذا، اور ابراہیم نے بھی پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ
اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے تاکہ رسول روز قیامت تمہارے خلاف گواہی دے سکے کہ اللہ میں نے ان کو پیغام دے دیا تھا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم پوری انسانیت کے خلاف گواہی دے سکے شہداء علی الناس جب رسول نے کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا تم کو کہ جی ہم نے بھی آگے انسانیت کو بتا دیا تھا تو بتا رہی ہے انسانیت ہمارا تو وہ معاملہ ہے نا پٹھان نے پکڑ کے گرا لیا نکالا خنجر اس نے کہا لاؤ ایمان پڑھو کلمہ نے کہا حاضر پھر پڑھاؤ کلمہ وہ تو مجھے بھی نہیں آتا تو آج ہمارا وہ معاملہ تو نہیں ہے ہم کسی کو کیا کلمہ پڑھائیں گے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم کا یقین وہ معاملہ تو نہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا آقا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ تو وہ کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی بارک اللہ